جو ملک کی محبت سے روکے تو وہ ملک کا غدار ہے، اور جو سرکار کی محبت سے روکے تو سمجھ جائیے آپ کہ وہ مذہب کا غدار ہے۔ ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مدنی ہاؤس کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو کبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سامعین کرام، راہ منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانائے غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے و پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، بہت غریب ہوں میں تم بڑے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ یہ مقدس مہینہ کہ جسے ہم اور آپ رجب المرجب کے نام سے جانتے ہیں، بر ایشیا کے اندر جیسے ہی رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے تو ذہن کے اندر عطائے رسول والی ہند خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ کا عرس مبارکہ اسی مقدس مہینے کی تاریخ میں ہوتا ہے، اور اجمیر معلیٰ کہ جس کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ہندوستان میں جو مقدس جگہیں ہیں کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوا کرتی ہے، انہی جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام اجمیر معلیٰ ہے۔ وہیں پر آپ کا مزار مقدسہ ہے کہ جو محتاج تعارف نہیں ہے، اور ہم پر تو بڑا احسان ہے غریب نواز کا بر ایشیا کے تمام مسلمانوں پر کہ جن کی وجہ سے ہمیں ایمان کی عظیم دولت نصیب ہوئی ہے۔ 800 برس سے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہندوستان کے مسلمان مالا مال ہو رہے ہیں، اور قیامت تک آپ کے فیضان سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ یہ مہینہ کہ جس کا ذکر ابھی کیا گیا، غریب نواز کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے محسن ہے، اور جب کسی پر کوئی احسان کیا جاتا ہے تو اپنے محسن کو یاد کرنا چاہیے
قرآن کی آیت مبارکہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو ہم پر احسان غریب نواز کا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ہمارے سر پر یہ عمامہ شریف، ٹوپی، چہرے پر جو داڑھی، اسلامی ہمارا لباس، یہ غریب نواز ہی کا صدقہ ہے۔ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ، ہماری مساجد سے اللہ کی صدائیں، ہماری خانقاہوں سے اللہ کی صدائیں، ہمارے مدارس سے قال قال رسول اللہ کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہے، یہ احسان غریب نواز کا ہے۔ ورنہ پتہ نہیں کہاں پر یہ پیشانی جھکتی ہوئی نظر آتی۔ یہ غریب نواز کا احسان ہے کہ ہمیں ایک خدا کا پتہ بتایا اور ایک خدا کے سامنے جھکنا سکھا دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے احسان، ہمارے محسن جو ہے وہ غریب نواز ہے کہ جن کا ہم پر یہ احسان ہے۔ اور کتنا بڑا احسان ہے، دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو یوں کہ غریب نواز نے جہنمیوں کو جنتی بنا دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، اس لیے کہ غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنا، اسے اپنا معبود ماننا، تو آپ دیکھیں یہ راستہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو اپنا معبود ماننا، یہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک خدا کا پتہ جو بتایا ہے وہ غریب نواز نے بتایا ہے، تو غریب نواز نے جہنمیوں کو جنتی بنا دیا ہے۔ کل کا دن انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھا جائے 26 جنوری کی تاریخ، یہ بھی بڑی مقدس تاریخ ہے۔ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں اور ہم اپنے ملک عزیز سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہندوستان کی طرف سے ہمارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دین کی خوشبو آتی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو آتی تھی۔ تو ہمارے ملک ہندوستان سے ہمارے آقا نے بھی محبت فرمائی ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ملک ہندوستان کو پسند فرمایا ہے۔ اور اللہ نے تو اتنا پسند فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نبی حضرت آدم علیہ السلام کو ملک ہندوستان میں بھیجا ہے۔ یعنی جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت یہ پورا اکھنڈ بھارت تھا، کہ آج جو الگ الگ ملکوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے، مگر اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں یہ پورا بھارت ایک ہی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو ہندوستان سے ہماری کئی نسبتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے، ہمارے آقا کو اس ملک سے محبت، ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ملک سے محبت، اور 800 برس سے ہمارے آقا حضرت غریب نواز اس ملک کے اندر حکمرانی فرما رہے ہیں، تو ہمیں اس ملک سے بے پناہ محبت ہے۔ اور سرکار کی حدیث بھی ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو۔ تو ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں تو ملک ہندوستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور چشتی نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو بہت ہی آگے بڑھ کر بڑی پیاری بات کہی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا۔ تو آپ دیکھیں ہندوستان سے ہمیں بے پناہ محبت ہے۔ تو کل کا دن، دو تاریخیں آپ یاد رکھیں، ایک تو 26 جنوری اور دوسرا 15 اگست، یہ ہمارے ملک کے تہوار ہیں۔ ایک ہوتے مذہبی تہوار جو اپنے اپنے اعتبار سے منائے جاتے ہیں، اور یہ ہے ملکی تہوار، ملک کے اعتبار سے منائے جاتے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا، ہم اس کی خوشی مناتے ہیں، اور 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا آئین قائم ہوا، یعنی لا جو بنا،
پورے ملک ہندوستان کے لیے جو قانون بنایا گیا وہ اس دن نافذ کیا گیا، تو ہم اس اعتبار سے اس دن کی خوشی مناتے ہیں۔ تو 26 جنوری کو خوشی منانا، 15 اگست کو خوشی منانا، یہ اچھے شہری ہونے کی دلیل ہے اور اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرنے کی دلیل ہے۔ اب یہیں پر ایک بات میں بتاتا چلتا ہوں، بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ کل کا دن آپ دیکھیں، ہمارا ملکی جو جھنڈا ہے ترنگا، پورے ہندوستان کے اندر الگ الگ جگہ کے اندر آپ دیکھیں، کہیں کالج میں، کہیں یونیورسٹی کے اندر، کہیں مدارس کے اندر، کہیں چوراہے پر، اور کہیں پر بڑے بڑے گراؤنڈ جو ہوتے وہاں پر ہمارا ملکی ترنگا لہرایا گیا، اور جو معزز حضرات تھے ان کو مالائی بھی پہنائی گئی، ملک کی محبت کے اندر مٹھائیاں بھی بانٹی گئی۔ اب اس چیز کو اگر کوئی پاگل یہ کہے کہ اتنا مال خرچ کیا گیا جھنڈوں پر، اتنا مال خرچ کیا گیا مٹھائیوں پر، اتنا مال خرچ کیا گیا پھول مالاؤں پر، اگر کسی بیوہ کی شادی کرا دی جاتی، اگر یتیم بچوں کے یہ کام مال آ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، مگر جو اس طرح کی باتیں کہتا تو آپ سمجھ جائیے وہ ملک کا غدار آدمی ہے۔ جو ملک کی خوشی منانے سے روکتا ہے وہ ملک کا وفادار نہیں ہے بلکہ ملک کا غدار ہے، وہ وطن سے نفرت رکھتا ہے، اسی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اب اسی کو دوسرے نظریے سے بھی دیکھیے آپ، 26 جنوری 15 اگست کے علاوہ آ جائیے 12 ربیع الاول شریف کو، ہوتا کیا اس دن سرکار کی آمد کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، سرکار کی آمد پر اسٹیج لگتا ہے، سرکار کی آمد پر مالائیں پہنائی جاتی ہے اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی، تبرکات تقسیم ہوتے ہیں۔ اب اس کو اگر کوئی شرک کہے، بدعت کہے، گناہ کا کام کہے، یا پھر یہ کہے کہ اتنا پیسہ بیکار کیا گیا اور اسی پیسے کو یتیموں پر خرچ کر دیا جاتا یا بیواؤں پر خرچ کر دیا جاتا، تو سمجھ جائیے وہ انسان مذہب کا غدار ہے۔ جو ملک کی محبت سے روکے تو وہ ملک کا غدار ہے، اور جو سرکار کی محبت سے روکے تو سمجھ جائیے آپ کہ وہ مذہب کا غدار ہے۔ تو یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہے۔ ہم غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں انہوں نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور کتنا بڑا کرم کیا ہے آپ نے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، معبودان باطل کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکانا چاہیے بلکہ ایک خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا چاہیے۔ غریب نواز کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، آپ کا نام جو ہے حسن ہے اور لقب آپ کا معین الدین ہے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ ام الورا، آپ دیکھیں ماہ نور فاطمہ، یہ آپ کا پورا نام ہے، اور بڑی مقدس خاتون ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب آپ کی والدہ محترمہ کا حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ملتا ہے، اور آپ کے والد سید غیاث الدین کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ تو غریب نواز ماں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حسنی ہے، اور باپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حسینی ہے۔ آپ سید ہے، حسنی سید بھی ہے اور حسینی سید بھی ہے۔ اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے آپ پر۔ غریب نواز جس جگہ پر پیدا ہوئے اس جگہ کو سنجر کہا جاتا ہے، اور یہ چھوٹی سی بستی ہے، بڑے عابد و زاہد لوگ وہاں رہتے ہیں۔ نماز پنج گانا کے علاوہ ان کا معمول یہ تھا کہ نماز تہجد بھی وہ ادا کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ دیکھیں نماز تہجد کے لیے سنجر کے لوگ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا تہجد کے وقت آسمان پر سفیدی چھائی ہوئی ہے، یعنی نور کی چادر نظر آ رہی ہے۔ سارے لوگ پریشان تھے کہ آج معاملہ کیا ہے، سفیدی اس طرح کی کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو سید غیاث الدین جو اس بستی کے امیر تھے اور اس بستی کے معزز حضرات میں سے تھے، آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ سید غیاث الدین آج کیا معاملہ ہے، یہ نور کیسا نظر آتا ہے؟ تو سید غیاث الدین فرماتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے گھر میں بچے کی پیدائش فرمائی ہے، اور اسی بچے کی پیدائش کی خوشی میں یہ نور نظر آ رہا ہے۔ تو غریب نواز جب پیدا ہوئے تو اس طرح کا نور نظر آیا۔ جب نام رکھنے کا معاملہ آیا تو سید غیاث الدین اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام الورا ماہ نور فاطمہ سے فرماتے کہ نام کیا رکھا جائے؟ تو حضرت ام الورا ماہ نور فاطمہ عرض کرتی ہے کہ جب
میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر تھا تو مجھے ایک بزرگ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اے ماہ نور، اللہ تیرے شکم کو حسن کرے، اللہ تیرے بیٹے کو حسن رکھے، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس بیٹے کا نام حسن رکھا جائے۔ سید غیاث الدین نے اپنی بیوی کا مشورہ قبول کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کا نام حضرت حسن رکھا۔ آپ کا پیدائشی نام حسن ہے اور بارگاہ مصطفیٰ سے جو آپ کو لقب ملا ہے معین الدین یعنی دین کا مددگار، یہ آپ کو مدینۃ المنورہ سے ملا ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں، آپ بچپن ہی سے قرآن کے بہترین قاری، کلام اللہ شریف سے شغف رکھنے والے، تلاوت کلام اللہ کرنے والے، عابد زاہد، مگر جسے اللہ بڑا منصب عطا فرماتا ہے تو آپ دیکھیں امتحان بھی بڑا عظیم ہوا کرتا ہے۔ 14 سال کی آپ کی عمر مبارکہ ہوئی تو آپ کے والد محترم سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں باپ کے انتقال کے اوپر جو بیٹے پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، سارے رشتہ داروں کی ذمہ داریاں، قبیلوں کی رشتہ داریاں، عزیز و اقارب کی رشتہ داریاں، محبت کے تقاضے اور سارے معاملات انسان پر فائز ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت غریب نواز خود فرماتے کہ میری زندگی کا یہ بڑا معاملہ تھا کہ جس دن میرے والد نے انتقال کیا، یعنی بہت دشواریوں سے مجھے گزرنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ امتحان ہوا۔ وراثت کے اندر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ ملا اور ایک پنچکی ملی۔ باغ کے جو انگور کا باغ تھا جس کے اندر بڑے اچھے انگور پائے جاتے تھے، اور پنچکی جس کے اندر سے آٹا پیسا جاتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ کے والد محترم کا یہ معاملہ تھا کہ اس میں جو آٹا پیستا تھا آپ فی سبیل اللہ یعنی اس سے کوئی اجرت نہیں لیا کرتے تھے اور مخلوق خدا کی آپ خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے وراثت کے اندر حصے میں آئی۔ حضرت غریب نواز خود فرماتے کہ میں پنچکی کی بھی خدمت کرتا تھا اور باغ کے اندر پانی دیا کرتا تھا، باغ کی دیکھبھالی کیا کرتا تھا، اور وقت ملتا قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا۔ چند دنوں کے بعد میں دیکھتا جیسے میں باغ میں پہنچتا تو باغ کے اندر صفائی پہلے سے ہوتی، یعنی صاف ستھرا باغ ملتا، پانی دینا ہوتا درختوں کو، اپنے آپ پانی بھی دل جاتا، پنچکی کی خدمت بھی ہو جاتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی کوئی مخلوق ہے کہ جو یہاں آ کر خدمت کرتی ہے۔ حضرت غریب نواز نے فرمایا کہ آپ ظاہر ہو جائیں، مجھے نظر آئے کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں جناتوں کی جماعت میں سے کچھ جنات وہاں نظر آئے اور پھر عرض کرنے لگے غریب نواز آپ جو یہاں اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، نماز ادا کیا کرتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل ہمیں بڑا پسند آتا ہے، آپ کا قرآن پڑھنا ہمیں پسند آتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم آپ کے آنے سے پہلے یہ خدمت کر دیتے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم سماعت کر لیا کریں۔ اب یہاں سے ایک معاملہ دیکھیں، غریب نواز نے ان جناتوں سے کبھی کوئی خدمت نہیں لی۔ آج تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہو مگر آپ دیکھیں موکل کا دعویٰ کرتا ہے، جناتوں کے تابعداری کا دعویٰ کرتا ہے، جناتوں کی قید کا دعویٰ کیا کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں غریب نواز کا معاملہ، غریب نواز نے یہاں ان کی خدمت کو سماعت کیا، سنا ان کی باتوں کو، اور ان کے بعد آپ نے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ غریب نواز کی زندگی کا معاملہ اور آگے بڑھا۔ اب آپ اسی باغ کے اندر تھے کہ ایک مرد قلندر کے جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے پائے کے بزرگ تھے، وہاں تشریف لائے۔ آنے کے بعد حضرت غریب نواز نے انہیں ایک جگہ پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد انگوروں کا گچھا توڑ کر لائے اور ان مرد قلندر کی بارگاہ میں پیش کیا۔ انہوں نے انگور تناول فرمائے، پانی پیا، پانی پینے کے بعد اپنے جھولے میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور نکالنے کے بعد حضرت غریب نواز کو عطا فرمایا۔ حضرت غریب نواز فرماتے کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کھانا تھا کہ میرے دل کی دنیا منور ہو گئی اور میرا دل نورانی ہو گیا۔
حضرت غریب نواز فرماتے یہیں سے پھر میں نے علم دین حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے باغ کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا، پنچکی کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد نیشاپور پہنچا۔ نیشاپور اس جگہ کا نام ہے کہ جو اس زمانے کا علمی مرکز تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء ایک بار جو ہے وہاں تشریف فرما ہوتے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ہوئی۔ آپ نے ان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد آپ کے دست حق پر آپ نے بیعت کی اور آپ کے مرید خاص بن گئے۔ کئی برس تک حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے، مگر آپ دیکھیں کبھی آپ اپنی جوتیاں اٹھاتے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی، اور کبھی آپ کا جو سامان ہوتا پوٹلی کا وہ سامان اٹھاتے۔ 20 سال تک اسی طرح غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے بغیر کسی لالچ کے، اس لیے کہ اصل معاملہ پیر اور مرید کا جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ملانے والا معاملہ ہوتا ہے۔ بندہ مرید بنتا ہے تاکہ کسی پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جائے، تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہ بزرگان دین کا معاملہ تھا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ کون سا پیر جلدی سے جلدی مالدار بنا دے گا، کس پیر کا دامن کو پکڑ لیا جائے تاکہ اس کے ذریعے بلڈنگ سے بلڈنگ بن جائے گی، بہت جلدی مالدار ہو جائیں گے، جبکہ مالداری کا اس لائن سے کوئی مطلب نہیں ہوا کرتا ہے۔ پیرا مریدی کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ اب آپ دیکھیں ایک زمانہ جب گزر گیا حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک روز حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا معین الدین کیا حال ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ تو کہا کہ کہاں تک نظر آتا ہے؟ یہ معرفت کی باتیں ہو رہی ہے۔ تو آپ عرض کرتے کہ اللہ کی عطا ہے، جو اللہ دکھا دیتا وہ نظر آتا ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضرت غریب نواز کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد سورہ اخلاص کا ورد کرایا، قل هو اللہ احد شریف کا ورد کرایا۔ ورد کرانے کے بعد آنکھ بند کرائی اور پھر اس طرح اپنی دونوں آنکھیں، دونوں انگلیاں دکھائی اور فرمایا معین الدین اب جانب آسمان دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ تو حضرت غریب نواز نے جب جانب آسمان دیکھا تو پہلا آسمان بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا، دوسرا آسمان بھی نگاہوں کے سامنے تھا، یہاں تک کہ ساتوں آسمان نظر آنے لگے۔ پھر فرمایا معین الدین زمین کی طرف دیکھو۔ جب زمین کی طرف آپ نے دیکھا تو زمین کا پہلا طبقہ بھی روشن ہو چکا تھا، زمین کا دوسرا طبقہ بھی روشن ہو چکا تھا، یعنی ساتوں طبقات حضرت غریب نواز کو نظر آنے لگے۔ اور اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین اب تمہیں اجازت ہے کہ تم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دو، اب تم مرید کامل بن چکے ہو، یعنی جو چیزیں جو تبرکات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے تھے بزرگان دین کو اور سلسلے کے طور پہ میرے پاس تھے، وہ ساری چیزیں میں نے معین الدین تمہیں عطا کی۔ اس کے بعد حضرت غریب نواز حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے حج کیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد مکہ المکرمہ سے جب مدینہ پہنچے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے پیر و مرشد نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ حسن حاضر ہے، یہ آپ کا غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ اسے کچھ عطا فرمائے۔ جب آپ کے پیر نے یہ عرضی لگائی تو بارگاہ مصطفیٰ سے آپ کو معین الدین کا لقب ملا اور ہندوستان کی سلطانی عطا کی گئی۔ تو حضرت غریب نواز کو جو ملک ہندوستان کا سلطان بنایا ہے تو حقیقت کے اندر مصطفیٰ نے بنایا ہے اور قیامت تک کا بنایا ہے۔ آپ دیکھیں حکمرانی تو بہت ساری آتی ہے، ہر 5 سال کے اندر ملک ہندوستان کا وزیر اعظم بدل جاتا ہے، مگر آپ دیکھیں یہ حکمرانی دیکھیں کہ جو 800 برس سے اب تک ہندوستان پہ قائم ہے، یہ غریب نواز کی حکمرانی ہے۔ اور دوسری وجہ آپ دیکھیں کہ اب تک جتنے بادشاہ ہوئے ہیں اور جتنے وزیر ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ سروں پر حکومت کیا کرتے تھے، اور جو سروں پر حکومت کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی حکومت ختم ہو جاتی، مگر جو دلوں پر حکومت کرتا ہے
اس کی حکومت قائم رہتی ہے۔ غریب نواز نے سروں پر حکومت نہیں کی ہے، بلکہ غریب نواز نے دلوں پر حکومت کی ہے، اور جو دلوں پر حکومت کرتا ہے زمانہ کتنا ہی بڑھ جائے، 800 برس کا زمانہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی جو ہے آپ دیکھیں سارے لوگ اگر حکمرانی مانتے ہیں تو غریب نواز کی مانتے ہیں۔ تو الحمدللہ غریب نواز کو ملک ہندوستان کی جو بادشاہت ملی ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملی ہے، اور جسے بارگاہ مصطفیٰ سے خیرات مل جاتی ہے اسے پھر دوسرے دروازوں پر جانے کی نوبت نہیں آتی۔ تو الحمدللہ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جو ایمان ملا ہے، جو عقیدہ ملا ہے، وہ غریب نواز والا عقیدہ ملا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج تو طرح طرح کے عقیدے، طرح طرح کی باتیں، اس لیے کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت جب قریب ہوگی تو دنیا کے اندر بہت سارے فتنے ہوں گے۔ تو ہمیں وہی سوچ رکھنا چاہیے جو غریب نواز کی سوچ تھی، ہمیں وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو غریب نواز کا عقیدہ تھا۔ اور غریب نواز کا عقیدہ کیا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مزاروں پر نہیں جانا چاہیے، مزاروں پر جانا شرک ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، مگر غریب نواز کا عقیدہ دیکھیں کہ جب ملک ہندوستان آپ تشریف لائے تو جب اس زمانے کے اندر لاہور بھی ہندوستان ہی کے اندر تھا، تو آپ لاہور کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں دیکھا آپ نے ایک مرد قلندر کا مزار ہے کہ جسے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ حضرت داتا علی حجویری کے مزار مقدسہ پر حاضر ہوئے اور آپ نے 40 دن تک کلام اللہ شریف کی تلاوت کی، وہیں پر نماز پڑھتے، وہیں پر آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ 40 دن گزرنے کے بعد حضرت غریب نواز عرض کرتے ہیں، کہا مزار کے سامنے بیٹھ کر کہ اے داتا علی حجویری، کیا میرا یہاں آنا اور میری حاضری آپ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے؟ تو مزار مقدسہ سے آواز آتی، معین الدین، تمہاری حاضری تو پہلے دن ہی قبول تھی، مگر تمہارا قرآن پڑھنا اتنا اچھا لگا ہمیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے تمہیں اجازت نہیں دی۔ یہ مزار سے آواز آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت غریب نواز نے فارسی زبان کے اندر ایک شعر لکھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ گنج بخش خزانے بانٹے جا رہے ہیں، فیض عالم، اور عالم فیضیاب ہو رہا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور یہ خدا کے نور کے مظہر ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں مزار پر مت جاؤ، اور غریب نواز کہہ رہے یہ تو خدا کے نور کے مظہر ہیں، اور یہاں سے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، خزانے بانٹے جا رہے ہیں، اور عالم فیضیاب ہو رہا ہے۔ نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ ناقصوں کے پیر ہے ہی، اور ساتھ میں کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ کامل لوگ جو ہیں انہیں بھی یہ ہدایت دینے والے ہیں۔ تو بد مذہب لوگوں سے ہمیں بچنا ہے کہ جو مزار پر جانے کو شرک کہتے ہیں، جیسا کہ آج کے دور کے وہابی، خاص طور پر ہمیں اس بد مذہب فرقے سے بچنا چاہیے کہ جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ہمیں وہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو غریب نواز کا عقیدہ ہے۔